بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے پیارے بہنوں، قبولیت کا اشارہ کون سا ہے؟ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک بدھ کا دن اور 16واں روزہ مبارک ہے۔ رمضان المبارک کے 16ویں روزے کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کے آئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ اس کو کرنے سے جتنے بھی آپ کے کام رکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے وہ تمام کام ہو جائیں گے۔ جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اب تک آپ کی قبول نہیں کی، انشاءاللہ اس وظیفے کے توفیل سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے قبول فرما دے گا۔ میری پیاری بہنوں، قرآن کریم میں سورۃ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ جس کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر مطالبہ کرتے رہے کہ اللہ کا اس نام کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ انبیاء غالفین باب نمبر 13 فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو باوضو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو 9 فائدے عطا کرتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے والے پر 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جس میں دشمنی، قحط اور فتنہ سب کچھ شامل ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس پر 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس سورت کو 26 مرتبہ پڑھنے پر اس شخص کو 26 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف 300 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت سے ہوگا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 20 محل بنائیں گے، اور ہر محل یاقوت مرجان سے بنا ہوگا، اور ہر ایک محل 70,000 اس کے دروازے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے محل کے صرف 70,000 دروازے ہوں گے تو اس کا محل کتنا بڑا اور کتنا شاندار ہو۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو 2000 نوافل پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے والے کا انتقال ہوگا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ اس کے بعد 10واں فائدہ یہ ہے کہ حالانکہ اس کے 9 فائدے، لیکن 10ویں نمبر پر بھی وضاحت کیا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لے، لفظ اخلاص کو بھی یاد رکھیں۔ اگر اس لفظ کو اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، عزت اور عظمت کے ساتھ اس سورت کو 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت ضرور فرماتے ہیں۔ یہ ایسی بابرکت سورت ہے جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے۔ کم از کم ایسا کریں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے درمیان سورت اخلاص کو پڑھ لیں۔ اس کو اپنا گھر، کنبہ، قبلہ اور اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، اپنے والدین کی نیت کر لیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں، اور اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو یہ ایک قرآن کا ثواب یوں سمجھے کہ ان کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا معمول تھا
کہ وہ ہر رکعت میں پہلے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی دوسری سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دوسری سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں، یا تو سورۃ اخلاص کو پڑھیں یا اسے چھوڑ کر کسی دوسری سورت کی تلاوت کریں۔ تو انہوں نے بڑے تحمل سے اس الزام کو سنا اور ملامت سے فرمایا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہتے ہو تو تمہیں آزادی ہے۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں قبول کر لو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف حضرت ان سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت بخاری مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورۃ اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ساتھیوں نے پوچھا تو جواب ملا کہ اس سورۃ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے، اگر سوتے وقت یہ سورت پڑھی جائے تو انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اسی طرح سورۃ اخلاص کو سر درد کے لیے دم بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ روایت میں ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورۃ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوموں کے درمیان لا کر دم کرتے جائیں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ اسی طرح 11 روز دم کرانے سے انشاءاللہ سر درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کا سر درد اکثر کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، اگر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اولاد نافرمان، بیٹی ہے بیٹا رشتوں کے انتظار میں گھر میں بیٹھے ہوئے، رشتے آ رہے ہیں مگر بات نہیں بنتی، رشتے آتے ہیں اور دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، جادو ہے، جنات کا اثر ہے یا حاسدوں کی نظر ہے، میری پیاری بہنوں کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے جو بھی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں جو بھی آپ وظیفہ کیا کریں دل اور یقین کے ساتھ کیا کریں، جب تک یقین کامل نہیں ہوگا تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا، کوئی چیز بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی سا بھی آپ درود پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ صرف میری پیاری بہن ایک دن کا وظیفہ ہے، صرف 16 روزہ مبارک کو، یعنی کہ کل بدھ کے دن 16 روزے کو کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صبح کر لیں، ظہر کر لیں، عصر کر لیں، مغرب شب، جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے سکون کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں، دعا کے لیے جب آپ
ہاتھ اٹھائیں تو آنکھیں بند کر کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، تو کل کا دن خاص دن ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بات بھی منوانی ہے بے کریم سے منوا سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اور میں اپنے سے گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو دوسری بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔